بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 761 ہے اور آج سورہ انفال کی آیت نمبر 66 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ ما كان لائق نہیں ہے، لنبی کسی نبی کے، یکونا کہ ہو لہو اس کے پاس، اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسقنا وہ خوب خون ریزی کر لے، فی الارض زمین میں، تریدون تم ارادہ کرتے ہو، عرض الدنیا سامان دنیا کا، واللہ اور اللہ یرید ارادہ کرتا ہے، الآخرہ آخرت کا، واللہ اور اللہ عزیز نہایت غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہیں۔ نمبر 2، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے ان کا رعب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ نمبر 3، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو۔ نمبر 4، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ نمبر 5، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ بزرگان محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 مشرکین تو ہلاک ہو گئے تھے اور 70 مشرکوں کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ میں لایا گیا تھا۔ اب معاملہ ان 70 قیدیوں کا تھا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اہم معاملات میں وہ صحابہ کرام سے مشورہ لیا کر، وشاورہم فی الامر، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ہے، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کو ہمارے قابو میں دیا ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ ان کی گردنوں کو مار دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں اور ان سے فدیہ دے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ بعض دوسرے صحابہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کی، چونکہ زیادہ تر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی تھی، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو معاف کر دیا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور قیدیوں کو فدیہ لے کر معاف کر دینے والے فیصلے کو ناپسند قرار دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی موافقت کی گئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام تو رواداری، عفو درگزر، احسان و ایثار کی تعلیم دیتا ہے، مگر جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ اس قدر سخت رویے کا حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ جنگ بدر کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلام کا رعب اور دبدبا عرب کے سارے مشرکوں پر پڑے اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر اور باہر ہو جائے، اور اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت اور طاقت کا علم و احساس بھی مشرکین کو ہو جائے۔ اس لیے جنگ بدر کے تقاضوں کے پس منظر میں ان قیدیوں کے ساتھ نرمی اور عفو درگزر کو ناپسند قرار دیا گیا اور ان کو قتل کرنے ہی کو انصاف اور مصلحت قرار دیا گیا۔ چونکہ مکے کے مشرکین نے برسہ برس تک مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا تھا، وحشیانہ مظالم مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔ یہی وقت تھا کہ مشرکوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی دھاک بٹھائی جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض،
کسی نبی کی شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہے جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خوب اچھی طرح نہ بہا چکا. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ مقدر میں تو ان قیدیوں کا رہا ہونا ہی لکھا تھا اور ان قیدیوں میں سے بعض کی قسمت میں مسلمان ہونا بھی لکھا تھا. جو نوشتہ تقدیر ہے تھا وہی ہوا. چنانچہ جن مقتدیوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر معاف کر دیا تھا ان میں سے بعض کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت بیٹھ گئی تھی. جو حسن سلوک مسلمانوں نے ان قیدیوں کے ساتھ کیا تھا اور ان کے دلوں کو رام کر لیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ قیدیوں کو قتل کرنے کا یہ حکم صرف جنگ بدر کے سلسلے میں تھا ورنہ بعد میں خود اللہ تعالیٰ نے احسان یا فدیے کی گنجائش کا حکم دیا. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کیجیے جس سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم معلوم ہوتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ احسان یا ان سے فدیہ لینے کی بات کہی گئی ہے. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر ان قیدیوں کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو. چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کی بات آئی تھی اس لیے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. مفسر نے یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ قیدیوں کا قتل اولا اور بہتر تھا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اپنے اجتہاد سے کیا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر رہا کر دیا. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر ایک آدمی کے اجتہاد میں درست اور خطا کا دونوں کا امکان ہوتا ہے مگر نبی کے اجتہاد میں غلطی اور خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. صحابہ کرام کو یہاں متنبہ کیا گیا کہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. صحابہ کرام نے چونکہ جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں یہ مشورہ دیا تھا کہ ان سے فدیہ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے دنیا کو چاہتے ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کے طالب بنو. سورہ نساء کی آیت نمبر 94 میں بھی کہا گیا تبتغون عرض الحیات الدنیا. تم دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں ہو. اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو. سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 میں بھی یوں کہا گیا یأخذون عرض هذا الادنى. مگر ان کا حال یہ ہے تھا کہ اس ذلیل دنیا کا سامان لیتے. ان آیات کے ذریعے مومنوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ مومن و مسلمان کا ہدف اور ان کی زندگی کا اولین مقصد آخرت ہو دنیا کی خواہش اور محبت نہ ہو. اس لیے کہ دنیا ایک ضرورت ہے اور آخرت ایک مقصد ہے. مقصد دل و دماغ پر چھایا رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مقصد کو فراموش کرتے ہوئے ضرورت کے پیچھے پڑ جائے. اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.